بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سب سے بڑی موضوع جو ہوتی ہے یہ ہے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو اور بے اتفاقی اور نفرت ختم ہو، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نفرت کے علاوہ کوئی چیز باہر نظر ڈالے تو بندے کو نہیں ملتے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے بجائے ہم نے اندھی تقلید اختیار کی ہے، اور اندھی تقلید کا مقصد یہ ہے کہ جس بات کی ثبوت میں قرآن اور حدیث موجود ہے تو کسی اور طرف جانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر قرآن ہمیں ایک بات ایک حکم بتا رہتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی حدیث ملتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی اس حکم کی تضاد میں ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس حدیث کی تحقیق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے اور وحی کے ذریعے سے فرمایا ہے، تو قرآن اور حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن من گڑت حدیثوں کی وجہ سے وہ اس کے اندر تضاد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہم تحقیق کر لیں کہ یہ حدیث اس کا راوی کون تھا، کیونکہ گمراہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، یہ پہلے بھی موجود تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق لوگ موجود تھے، جس کو اسرائیلی روایت کہتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایت اس طرح ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل نے جو ہے وہ بنائے ہیں، بلکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں تھی۔ اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث سارے کے سارے وہ یعنی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن پاک کی احکام کی بالکل تضاد موجود ہے۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے، ہاں جس وقت ہمیں ائمہ کی قول کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن اور حدیث میں وہ بات نہیں ہے تو انہوں نے بھی وہ استدلال کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے پہ عمل کیا ہے۔ لیکن یہ بات گمراہ کن ہے کہ جی ایک دوست سے میں نے کہا بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ میری استاد نے یہ بات بتائی ہے اور میرے اپنی استاد پہ اعتماد ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اعتماد کرتے 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 تو ہمیں پھر قرآن اور حدیث کو یا لینا پڑے گا یا لوگوں کی باتوں کو لینی پڑے گی۔ تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی۔ جب قرآن اور حدیث پہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو قرآن میں یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اور یہی چیز ایمان ہے۔ ایمان کا نام یقین ہے، اور یقین اس وقت بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کے اندر خوف ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور جب اللہ کی رضا موجود ہو تو وہ بندہ کسی نفرت نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھیں کہ بعض لوگوں کے سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پگڑی سبز ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، یہ تو مشرک ہے، یہ تو وہ ہے۔ تو نفرت، اللہ کے نبی نے ہمیں نفرت نہیں سکھایا، ہمیں محبت سکھائی۔ اور جب محبت ہو تو یہ امت بنے گا، امت کے اندر اتفاق ہوگی۔ اس وجہ سے ہم گمراہ بھی ہو گئے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اور اپنے بزرگوں کو لے لیا۔ جب ہم نے اپنے بزرگوں کے کام کو دیکھے، نہیں جی وہ تو میں تو اس کی بات تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو ہمارے لیے بڑی قابل احترام تھے، حالانکہ اللہ کے رسول کے سوا، فرشتوں کے سوا کوئی جو ہے، پیغمبروں کے سوا کوئی اور بندہ معصوم تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کے قول لیتے لیتے پھر جب دوسرے اپنے بزرگ کا قول سامنے رکھ لیتے ہیں تو دونوں آپس کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے جی، مردے سنتے ہیں اور مردے نہیں سنتے۔ اللہ کے بندو آج کل تو زندہ بھی نہیں سنتے، مردے تو چھوڑو زندہ بھی نہیں سنتے۔ ہم تو اس کی بھی قائل ہے، آپ مردے کو چھوڑو، زندے بھی نہیں، زندے کو جتنا سمجھاؤ وہ نہیں سمجھتا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑا جائے۔ مسجد سے، ممبر سے جب بھی بیان ہو، جب بھی تقریر ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی، لوگوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، وہ برداشت کرنا سیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو خوش ہو جاتا ہے انسانیت پہ خوش ہوتا ہے، کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، کسی کی مدد کی جائے، یتیم کی پرورش کیا جائے، اور غریب کو پڑھانے کے لیے ان کو خرچ دیا جائے، اور اس طرح غریبوں کی شادی کیا جائے۔ یعنی عبادت بھی ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو عبادت، اللہ تعالیٰ سمجھ ذات ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ایسی بادشاہی ہے کہ وہ بغیر
وزراء کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش فرش کا محتاج نہیں ہے، زمین اور آسمان کو محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ الخلق و عیال اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس چیز پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر سے، محرابوں سے اور مسجد کے اسپیکروں سے یہ گونجے اٹھاؤ کہ محبت پہ لاؤ، پڑوسی کا حق سامنے رکھو، کسی مسلمان کا حق سامنے رکھو، سلام کرنے کا فضیلت سناؤ کہ کس طرح ایک دوسرے سے مل کے سلام جب کر لو گے، یا کسی کی گالی برداشت کرو گے یا کسی کو گالی دو گے تو کیا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے، اور محبت پلانے کی جتنے روایت ہیں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک مسکراہٹ پہ جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اور پالتو چیزیں، پالتو بحث روزانہ علماء کرام کے ہوتے ہیں جی، مناظرہ ہے جی فلاں شخص کا، اور اس میں ایک دوسرے کا ہتک کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پگڑی اتار لیتے ہیں، اور خاص کر موبائل والا دور ہے، میڈیا پہ روغانی اور پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، ایک عالم کو لے کے قمیض شلوار دونوں اس کو اتار لیتے ہیں۔ تو یہ دین نہیں ہے، دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، دین اسلام ہمیں محبت سکھاتے ہیں، دین اسلام ہمیں پیار محبت طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور جس کے پاس طریقہ اور سلیقہ نہ ہو، سمجھو وہ بندہ گمراہ ہے، اس کا دین وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس میں تو کافر بھی محبت کرتے تھے، وہ تو ذاتی اعنات تھی جو مان نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کو اپنے سرداری کا خوف تھا کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں، دین لے کے آتے ہیں تو ہم سے سرداری چلی جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی لوگ ہیں کہ اگر میں کسی کی مان لوں تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔